الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، میری طرف متوجہ رہیے. ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور یہی اس زندگی کی خوبصورتی ہے. ہم زندگی گزارنے میں ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، علاج میں ڈاکٹر ہمارا محتاج ہے، روزی روٹی کمانے میں ایک دوسرے کی محتاجگیاں ہیں. ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے اور اس کی فیکٹری میں بہت سے لوگ ملازم ہیں. فیکٹری کا جو مالک ہے پیسے ہونے کے باوجود محتاج ہے. اگر اس کو کام کرنے والے نہ ملیں تو اس کے لیے اپنی فیکٹری چلانا ممکن نہیں. فیکٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اللہ نے اس کے محتاج رکھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ضرورتوں کو وابستہ نہ کرے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جنگل سے بھی بدتر ہو جائے. کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو، کوئی لینا دینا نہ ہو. جب ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں اس زندگی میں ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، ایک دوسرے سے معاملات کرنے پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو تعاون دینا بھی پڑتا ہے اور ایک دوسرے سے تعاون لینا بھی پڑتا ہے، تو اس صورتحال میں ایک بات ضروری ہے کہ یہ جو اللہ جل جلالہ نے مسلمان اور انسانوں کو جو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، یہ نظام تبھی چل سکتا ہے جب یہ انسان اپنے قول، اپنے قرار، اپنے وعدہ، اپنے عہد کا پکا ہو. اگر انسان اپنے وعدے کا پکا نہ ہو، معاہدہ کی رعایت کرنے والا نہ ہو، تو جناب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اسی طرح بے اعتمادی ہو جائے جیسی بے اعتمادی ہماری چل رہی ہے. اس وقت ہمارے یہاں بد اعتمادی کی ایسی کیفیت ہے کہ بھائی بھائی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے وعدوں کو پورا کرنا، عہد کو نبھانا، کسی سے اگر زبانی قول و قرار ہو گیا ہے، کسی کو زبان دے دی ہے،
اس کی رعایت کرنے کو اتنا ضروری قرار دیا کہ قرآن کریم نے ایمان والوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کسی کو زبان دے دیتے ہیں، وہ پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ وہ بھائی اس کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پہلے لے لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی کوئی ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ بات نہ فرمائی ہو، یعنی اللہ کے نبی نے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو معاہدہ اور وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی حضرت انس فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کے ہر خطبے میں میں نے یہ سنا، اللہ کے نبی صاف کہتے لا دین لمن لا عہد لہ، جو معاہدہ اور وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین معتبر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صحیح مسلم کی وہ جو روایت ہے اس کو تو ہم میں سے ہر مسلمان ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بیان کی ان میں سے ایک یہ بیان کی کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ پھر بھی منافق ہے۔ وہ بھائی پھر بھی کیا ہے؟ منافق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے وعدہ اور عہد کی پابندی پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اور قرآن کریم نے ایسی ایسی سزائیں بیان کی۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھ لیجئے ہمارے اوپر وہ سزائیں مسلط ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ میں قرآن کریم یہودیوں کا ذکر کر رہا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے اہل کتاب سے پکا عہد لیا تھا، ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا کیا؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نماز پڑھو گے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، اگر تم آخرت پر ایمان رکھو گے، اور اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرو گے، تو اللہ جل جلالہ کی تمہارے اوپر رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَ، انہوں نے جب اس عہد کو توڑ دیا ان پر دو عذاب آئے۔ بھائی جب انہوں نے اللہ کے عہد کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، کتنے عذاب آئے ان پر؟ دو عذاب آئے۔ نمبر ایک، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور میں نے بڑی مرتبہ آپ سے یہ بیان کیا، اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر لعنت فرماتے ہیں اس بندے سے اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ کیوں بھائی اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا چل جائے گا؟ نمبر دو، انہوں نے جب اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ جل جلالہ نے بھائی ان پر پہلا عذاب یہ مسلط کیا کہ ان پر لعنت برسائی، یعنی اپنی رحمت روک لی۔ نمبر دو، اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا۔ اس لیے یہودی دنیا کا سب سے بڑا شقی القلب ہے، دنیا تڑپ جائے اس وقت جتنی معیشت کی رگیں ہیں وہ سارا یہودیت کی مٹھی میں، لیکن کیا مجال ہے، کیا مجال ہے، انسانیت بلک بلک کر مر جائے، یہودیت کبھی اپنی پالیسیوں پر میں نرمی نہیں لاتے۔ وہ انسانیت کو مد نظر رکھ کر اپنی معاشی پالیسی بناتے ہی نہیں ہیں، ان کی پالیسی کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کا خون کس طرح چوسنا ہے، انسانیت کو کس طرح ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ سورہ مائدہ میں قرآن کریم فرما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان
وعدہ کر کے اس کا ایفا نہیں کرتا، عہد و معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، بھائی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا۔ اور آج اسی لیے، اور بھائی جب دل سخت ہو جائے، میں نے شاید ابھی کوئی 2-4 مہینے کسی موقع پر جمعے کی تقریر میں دل کی سختی پر کچھ باتیں عرض کی تھی، انسان کا جب دل سخت ہو جائے تو انسان ایسا بے حس ہو جاتا ہے، ایسا بے غرض ہو جاتا ہے، نہ اس کو قرآن کی آیات کا اثر ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے ارشادات کا اثر ہوتا ہے، نہ یہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر نرم پڑتا ہے، نہ یہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایسا بے حس جانور بن جاتا ہے کہ بس یہ صرف اپنی ذات میں ہی مگن رہتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلی آیت قرآن کریم عیسائیوں کے بارے میں بھی فرما رہا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے عیسائیوں سے بھی پکا عہد لیا تھا، ان سے بھی پکا معاہدہ کیا تھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ عیسائیوں نے بھی بھائی اللہ کے عہد کو کیا کر دیا؟ تیسری سزا قرآن بیان کر رہا، اللہ جل جلالہ نے پھر ان کے آپس میں جھگڑے اور فسادات ڈال دیے۔ اس لیے عیسائیوں کے اس وقت دنیا میں بڑے فرقے، بڑے گروہ ہیں، آپس میں فرمایا کبھی بھی متحد ہے۔ اب بھائی دوبارہ آؤ ذرا، وعدہ خلافی کی ایک سزا قرآن یہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، دوسری سزا یہ بیان کر رہا ہے دلوں کا سخت ہو جانا، اور تیسری سزا یہ بیان کر رہا ہے کہ جو قوم وعدہ خلاف ہو آپس میں اللہ تعالیٰ نفرتیں ڈال دیتا ہے، جھگڑے ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارا ہر اعتبار سے ہم کتنی تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، کیا سیاسی اعتبار سے، کیا مذہبی اعتبار سے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ عذاب ہم پر بھی مسلط ہے۔ اللہ نے یہودی اور عیسائیوں پر اس عذاب کا ذکر صرف اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے ان پر کیا تم پر نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے اندر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بے حسی کہاں ہے، دل کی سختی کہاں ہے، آپس کا اختلاف و انتشار کہاں ہے۔ اور سورہ انفال میں تو قرآن کریم نے حد کر دی۔ قرآن کریم نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، جو لوگ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں وہ زمین پر بسنے والے بدترین جانور ہیں۔ شر الدواب، قرآن کہہ رہا ہے ان شر الدواب، وہ بدترین جانور ہیں۔ وہ بھائی کیا ہیں؟ بدترین جانور ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے تو 2 جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، لوگو جو تم آپس میں وعدہ کرتے ہو، معاہدہ کرتے ہو، ایک دوسرے کو زبان دیتے ہو، ان العہد کان مسئولا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور بھائی ہمارے معاہدے کون کون سے ہیں؟ دیکھ لیجئے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بالغ ہونے سے لے کر اپنی دنیا سے جانے تک اس کے اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے آپس میں بہت سارے معاہدے ہیں۔ اور آج میں آپ سے کیا بات عرض کروں، 70% تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار یہ بات بھی عہد میں شامل ہے، یہ بات بھی وعدے میں شامل ہے۔ میں تھوڑی تفصیل آگے عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایک معاہدہ کا ذکر کیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عہد الست۔ بھیا یہ نام آتا ہے کہ نہیں سب کو؟ عہد الست۔ 9ویں پارے میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا اللہ جل جلالہ نے تمہاری ساری روحوں کو جمع کیا اور ساری روحوں کو جمع کر کے تم سے پوچھا، معاہدہ کیا۔ آپ وہاں پوری 2-3 آیتیں پڑھ لیجئے، قرآن عہد کا لفظ استعمال کر رہا، معاہدے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، قرآن وعدے کا لفظ استعمال کر رہا۔ ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے اور ہم نے تم سے اس وقت پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاہدہ ہے۔ اب دنیا کے سارے کافر یا وہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں، وہ مسلمان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب مکہ میں مارا جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے، جہاں عہد کہا کرتے تھے اللہ ایک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے میں اپنے اللہ کے عہد کو نہیں توڑوں گا، میں اپنے اللہ کے عہد کو،
اس لیے بھائیو لا الہ الا اللہ سب سے بڑا عہد ہے. بھائی کہو میرے ساتھ سارے, لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عہد ہے. اسی لیے سورہ مائدہ کے شروع میں قرآن نے کیا کہا؟ اوفو بالعقود. لوگوں اپنے عقدوں کو پورا کرو, اپنے عقدوں کو کیا کرو؟ پورا کرو. جب یہ آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو تم ایمان لائے ہو یہ تمہارا کس کے ساتھ معاہدہ ہے؟ ہم دیکھو بھائیو, ہم اللہ سے معاہدہ کر کے آئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمارا کیا معاہدہ ہے؟ اے اللہ ہم بندگی صرف کس کی کریں گے؟ اس لیے ریاکار جو ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے. اور سورہ رعد میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر تم عہد کو توڑو گے, وعدہ کو توڑو گے, کسی کو زبان دے کر اس کو پورا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا. زمین میں کیا ہو جائے گا؟ فساد مچ جائے گا. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے. اس لیے ہمارا دوسرا بڑا معاہدہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. دوسرا بڑا معاہدہ کیا ہے؟ آپ قرآن کو کھول لیجئے. قرآن کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو اور تمہارا اللہ سے معاہدہ ہو گیا ہے. تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اب تم ہمیشہ ان نبی کے وفادار رہو گے, اس کی دین کی خدمت کرو گے, ان کی مدد کرو گے. کیا کرو گے؟ ان کی. اور اسی لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے, اہل مدینہ نے, انصار نے مدینہ آنے کی دعوت دی تو معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی وہاں کیا کرو گے؟ میری جان کی کیا کرو گے؟ حفاظت کرو گے. آپ سب جانتے ہیں, مشہور واقعہ ہے. تو جس وقت معاہدہ ہو گیا تو انصار نے صرف اتنا پوچھا تھا, اللہ کے نبی اگر ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تمہیں؟ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا. اللہ تعالیٰ سے جنت کا کیا کر دیا؟ پھر اس کی آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی پاسداری کی, پھر ایسی مصیبتیں اور واقعات ان پر آئے, لیکن ایک موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور معاہدہ کو توڑا نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یہ پائی تھی کہ اگر تم وعدہ پورا نہ کرو گے تو تمہارا ایمان. غزوہ بدر میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, یہ عتبہ کے بیٹے ہیں, اور عتبہ عمر کے اعتبار سے مکہ کا تقریباً سب سے بڑا سردار ہے. ابو سفیان کے سسر ہے عتبہ, بہت بڑا سردار تھا یہ. اور بہت یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے نا, سورہ حامیم سجدہ, اس کی ابتدائی آیات اسی عتبہ کے بارے میں, قرآن کریم کی کئی آیات اس کے بارے میں اتری ہیں. میدان بدر میں جب یہ آیا, اس کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے, اور یہ مکہ کا بڑا سردار ظاہر ہے کافروں کی طرف سے آیا تھا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے 2 مرتبہ مکہ سے لے کے بدر تک کے سفر میں, بھائی کتنا سفر بنتا ہے, اس سفر میں اس نے دعوت کے لیے 200 اونٹ ذبح کیے تھے. کتنے اونٹ؟ 200 اونٹ. میدان بدر میں قتل ہوا, 70 مارے گئے, اور 70 میں سے جو 24 بڑے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کا وہ جو بند اور بیکار کنواں پڑا تھا لاشیں اس میں پھینکوا دی تھی. 70 کی 70 لاشیں نہیں, وہاں 24 کی لاشیں پھینکی گئی. کتنوں کی لاشیں پھینکی گئی؟ اب ذرا میری بات سننا. عتبہ جو تھا وجود کا بھاری تھا, بڑے قد کاٹ کا تھا, عمر بھی اس کی زیادہ تھی, اور اللہ کے نبی جب کسی علاقے کو فتح فرماتے تو 3 دن وہاں قیام کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا, اور تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے لاشوں کو پڑا رہنے دیا کہ شاید یہ اپنی لاشیں لے جائے, لیکن مکہ والے اپنی لاشیں چھوڑ کر آگے تھے. فرمایا ان میں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ 24 ان کی کنویں میں پھینک دو. جب عتبہ کی لاش لگے پھینکنے تو اس کی لاش میں تعفن پھیل گیا تھا, اس کے جسم کے ٹکڑے تھے, تعفن پھیل گیا. اب صحابہ اکرام نے, وجود بھی بھاری تھا, صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی, حالت بہت خراب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں مٹی ڈال دو. کیا کرو؟ یہیں اس پر کیا کر دو؟ مٹی ڈال دو. جس وقت صحابہ اکرام عتبہ کی لاش کو ٹھکانے لگا رہے تھے نا, اللہ کے نبی کی اچانک توجہ گئی کہ بیٹا سامنے کھڑا, حضرت ابو حذیفہ کھڑے دیکھ رہے ہیں.
اور چہرے پر ظاہر ہے بیٹے کو کتنی تکلیف ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ ابو حذیفہ اوپر موجود ہیں، ساری بات دیکھ رہے ہیں اپنے باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود تشریف لے گئے، حضور نے ان کو بلایا نہیں، خود ان کے پاس کہا ابو حذیفہ میں دیکھ رہا ہوں تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے فوراً کہا یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس نبی پر ایمان لائے ہو، پھر اس کے دین پر مر مٹنا تمہارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اور صحابہ اکرام مر مٹے، اس پر اپنا سب کچھ وار گئے، اپنا سب کچھ۔ آج تو ہم اللہ کے نبی کی دین کی دعوت کے دو بول نہیں کسی کو کہنے کے لیے تیار، ہم کہتے ہیں یار اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کیوں بھائی ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ اکرام کو اس کا پتہ تھا جناب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کو بلایا، بلا کے کہا ابو حذیفہ کے پاس گئے، ان سے کہا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے؟ حضرت ابو حذیفہ نے فوراً کہا اللہ کے حبیب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں جو آپ پر ایمان لایا ہوں، میں نے جو آپ سے معاہدہ کیا ہے، میں اپنے معاہدے پر 100% قائم ہوں، لیکن مجھے صدمہ صرف یہ ہے میرا باپ بہت عقل مند تھا، بہت سمجھدار تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں عتبہ بڑا ذہین و فطین تھا، اور عتبہ نے خود مکہ والوں کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس نبی کی مخالفت نہ کرو، لیکن خود اپنی قومیت کے تعصب میں پھنس گیا۔ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، مجھے توقع تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن آج میری ساری توقع اور امید پر پانی پھر گیا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ توقع تھی کہ شاید میرا والد سخی بڑا ہے، سمجھدار بڑا ہے، عقل مند بڑا ہے، میں امید لگائے بیٹھا تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایمان لے آئے گا۔ تو بھائی ہمارا دوسرا عہد کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ دوسرا عہد کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا میں جو فتح پائی نا، تو اس زمانے میں صحابہ اکرام کے بارے میں کیا اپنے کیا پرائے سب کو پتہ تھا، یہ اپنے قول و قرار کے پکے۔ آج ہماری صورتحال تو یہ ہے نا، ہماری صورتحال تو یہ ہے بھائی، یہ میں موضوع اس لیے بعض دفعہ جی میں آتا ہے کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ یہ موضوع بیان کیا جائے۔ اس وقت ہمارے یہاں اتنی بدعہدی ہے، اتنی وعدہ خلافی ہے، اتنی وعدہ خلافی ہے، آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے کاریگر کو بلا لیجئے وہ بھی وعدے کو پورا نہیں کرے۔ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے دنوں میں آپ وعدے دیکھ لیجئے بھائی وہ پورے ہوتے ہیں؟ حکومتیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ابن ماجہ میں بند کرو موبائل، ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، جو قوم وعدہ کو توڑتی ہے، اللہ جل جلالہ ظالم دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ظالم دشمنوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہر پارٹی کا آپ ایجنڈا الیکشن کے دنوں میں پڑھ کے دیکھیے، اور وہ جو ہمارے اخبارات میں جو چھپتا ہے نا پارٹیوں کی طرف سے، اس سے لگتا یوں ہے کہ اگر یہ پارٹی جیت گئی نا تو اب ہمیں اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیوں بھائی اسی طرح؟ آپ ناراض تو نہیں ہوتے بھائی؟ اسی طرح نہیں ہے تو ذرا پچھلی 18 کا الیکشن میں دیکھ لیجئے، ہمارے پاکستان نے پتہ نہیں کیا کچھ بننا تھا، دوسرے تو چور ڈاکو تھے، ان کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں، ان سے تو ہمیں شکوہ ہی نہیں گئے۔ جو حاتم طائی آئے تھے وہ بھی بدترین چور نکلے، وہ بھی کیا نکلے؟ بدترین چور نکلے۔ بتاتے تفصیلات وہ بتاتے ہیں کہ لگتا یہ ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن کوئی پارٹی بھی اس کو پورا نہیں کرتی، کوئی بھی اس کو پورا، کوئی سیاسی پارٹی الیکشن کے دنوں میں جو بھی کھڑا ہوگا ہر کوئی جناب کہے گا آپ کو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وعدے کر رہے ہیں قوم سے اور اس کے بعد کو پورا کرنے والے نہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ گراوٹ اب اتنی آ گئی ہے، اتنی آ گئی ہے، دینی پروگراموں میں جاتا ہوں، سچ بات یہ ہے کہ بالکل جانے کو دی نہیں چاہتا۔ ٹائم لکھ رکھا ہے 8 بجے، پروگرام شروع ہو رہا رات 10 بجے، ماشاءاللہ ہے سارے علماء، اب ان کو کیا کہیں، یہ تو قوم کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بھائیو جس قوم میں نماز کا ایک وقت متعین ہو، حج کا ایک وقت متعین ہو، یہ منٹوں کے اعتبار سے اپنی سحری ختم کرتی ہو، منٹوں کے اعتبار سے روزہ کھولتی ہو، اور جو پوری دنیا سے حج کرنے ایک مخصوص مقام پر مخصوص تاریخ اور مخصوص دن میں آتی ہو، اور حج کے تمام ارکان کو وقت کی رعایت کے ساتھ ادا کرتی ہو، جس کے 5 فرض وقت کی رعایت کے ساتھ ادا ہوتے ہو، جس کی تمام عبادات کا ذکر اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ساری عبادات کا ایک وقت مقرر ہو،
جس کے لیے تہجد کا وقت ہے، وہ قوم ایسی بے ترتیبی، ایسی بے سلیقہ، من حیث القوم۔ ہمارے ہاں شادیوں کے کارڈ چھپ رہے ہیں جی، شادی کھانا، شام کا کھانا کتنے بجے ہوگا؟ 6 بجے۔ سب کو پتہ ہونا کتنے بجے ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پوری قوم جھوٹ لکھے گی، پوری قوم کیا کرے گی؟ جھوٹ لکھے گی۔ کھانا ہوگا کتنے بجے؟ 6 بجے۔ سب کو پتہ ہے جھوٹ ہے، چھپوانے سے نہیں مڑتے۔ بھائی صاف لکھ دو کہ بھائی کھانا اس وقت ہوگا جب سارے مہمان آئیں گے۔ بھائی جھوٹ تو نہیں بولا، چل رہا ہے جھوٹ چل رہا ہے۔ اور کسی خطیب صاحب کو، میں ادھر ادھر جاتا ہوں، کسی خطیب صاحب کو، کسی نعت خواں کو کہہ دو، نعت خواں کو یار آپ کے 15 منٹ ہیں، وہ 50 منٹ تک بس ہی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں وعدہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ قرض کسی کو دے لو، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ قرض کے دینے کے جو فضائل ہے وہ بیان کروں، کئی مرتبہ جی بھی چاہا، اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس وقت تو قرض دینے والا مظلوم ہے، سب سے بڑے ظالم وہ ہے جو قرض لیتے ہیں، جو کیا ہے؟ قرض لیتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، اگر آپ کسی کو قرض دے دو تو اس سے لینا پھر کوئی قلعہ فتح کرنے سے کم نہیں ہے۔ قلعہ فتح، قرض دینے والے مقروض کے دروازے پر بیچارے یوں کھڑے ہوں گے جیسے دنیا کے سب سے بڑے مظلوم۔ ہمارے یہاں وعدہ کی کوئی قیمتیں لکھ رکھی ہیں اوپر۔ اب میں آپ سے کیا بات عرض کروں، اس لیے اہل علم نے لکھا، بھائیو میری بات سنو، جب بھی دو مسلمان آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں، اس وعدہ میں تیسرے اللہ ہوتے ہیں۔ تیسرے کون ہوتے ہیں؟ چونکہ وعدہ کو پورا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جب بھی دو مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں؟ وعدہ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اتنے وعدوں کو پورا کرنے والے۔ جب سفر ہجرت ہوا ہے، رستے میں سراقہ بن مالک بھائی حضور تک پہنچ گئے تھے کہ نہیں؟ وہ مشہور سارا واقعہ آپ کو آتا ہے، 3 دفعہ غرق ہوئے۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب مجھے معافی دے دیجئے اور مجھے امن نامہ لکھ دیجئے، مجھے معافی نامہ۔ بھائی سننے میری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر سے کہا لکھ دو، ایک اس پر لکھ دیا۔ سراقہ بن مالک وہ معاہدہ لے کر چلے گئے۔ جس دن مکہ فتح ہوا، جس دن کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے سردار زیر ہو گئے۔ سراقہ بن مالک نے کہا او میں نے معاہدہ لکھوایا تھا آج سے کئی سال پہلے، 6-7 سال پہلے نکالا۔ وہ معاہدہ لے کر بھاگے مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی آپ نے مجھے یہ امن نامہ لکھ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج وعدوں کو پورا کرنے کا دن ہے، آج وعدوں کو پورا کرنے کا دن ہے۔ فرمایا کہ بالکل میں تجھے امن دے رہا ہوں، چونکہ میں نے تجھے میں نے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ایسی ایسی مثالیں، حضرت حذیفہ بن یمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان کی روایت کو کئی جگہ ذکر کیا ٹکڑوں میں۔ یہ جس وقت ابو جہل لشکر لے کے بدر جا رہا تھا تو رستے میں حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے 2 ساتھی وہ بھی مل گئے۔ ابو جہل چونکہ یہ مکہ کے تھے، بھئی یہ کہاں کے تھے؟ ابو جہل نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مدینہ۔ کس لیے؟ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا تجھے میں بتاتا ہوں تم کس زیارت کے لیے جا رہے ہو، تم وہاں جا کے ہمارے خلاف لڑو گے۔ پکڑ لیا ان کو اور پکڑ کے باندھ لیا۔ بھائی ذرا دیکھنا، پکڑ کے کیا کر لیا؟ باندھ لیا۔ کہا تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو صرف اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے، پھر چھوڑوں گا۔ بھائی اب یہ معاہدہ جو ہے زبردستی لیا کہ نہیں؟ چونکہ سارا دن قید رکھا، زنجیروں سے باندھ کے رکھا، تلوار سر پہ سونت کے۔ حضرت حذیفہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا ٹھیک ہے جی ہم معاہدہ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جنگ میں نہیں لڑیں۔ حضرت حذیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ابو جہل نے جو زبردستی ان سے وعدہ لیا، وہ وعدہ دے کر جب چھوڑ دیا تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے ساتھی سیدھا کہاں؟ بدر۔ چونکہ مکہ والوں سے پتہ چل گیا تھا اللہ کے نبی کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بدر۔ تو سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ بدر۔ اب لڑائی میں شریک ہو گئے، اور یہ بدر حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے کسی جہاد اور جنگ کی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی فضیلت غزوہ بدر کی ہے. جتنی بڑی فضیلت کس کی ہے؟ غزوہ بدر کی ہے. غزوہ آپ ذرا کھولیے نا سورہ انفال، قرآن کو پڑھیے، بدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ہاں اب جب جنگ ہونے لگی 313 مقابلے پر 1000، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حذیفہ ساتھیوں کو بتا رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اور آپ بدر پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو کافروں نے پکڑ لیا تھا، ہمیں تو ابو جہل نے یوں معاہدہ کیا، وہاں سے پتہ چلا، میں تو اس سے معاہدہ کر کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے حذیفہ بن یمان کو بلا لیا، بلا کے کہا آپ ابو جہل سے معاہدہ کر کے آئے ہو؟ ابو جہل سے کیا کر کے آئے ہو؟ معاہدہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی بھی بالکل معاہدہ کر کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ وعدہ جو ابو جہل نے تلوار کے زور پر لیا، زنجیروں سے باندھ کر لیا، زبردستی لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، تمہارے لیے وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں. وعدہ کس سے کر کے آئے ہیں؟ اس امت کے فرعون سے. بھائیو وعدہ کس سے کر کے آئے ہیں؟ اور یہ وعدہ توڑ رہے ہیں کس کے لیے؟ آپ اندازہ کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے. فرمایا نا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جنگ کے ایک طرف بیٹھ کر روتا رہا لیکن میں بدر میں شریک نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے سمجھا دیا ہمارا یہ بدر اور ہمارا یہ جہاد یہ صرف اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے ہے. اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا کہ تم بے ایمانی کے ذریعے تم اسلام کے کسی قانون اور کسی اصول کو توڑ کر تم دین کی خدمت کرو. آج لوگ راستے بند کر کے عشق رسول کا اظہار کہتے ہیں، کہتا کوئی گل نہیں یار، راستے بند کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے ہمارے احکام پر عمل بھی کرو، صحیح طریقے سے کرو. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ دین کی خدمت کرو غلط طریقے سے کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بدر جیسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں کہاں بیٹھا رہا؟ میں اور میرے ساتھی ایک طرف بیٹھ کر روتے رہے لیکن ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام نے پھر ایسی مثالیں قائم کی، ایسی جس وقت دمشق کو فتح کیا بڑے جو جرنیل تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے اور فوجی کمانڈ جو تھی حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی اور دمشق بڑا شہر تھا. محاصرہ کیا، ادھر اس گیٹ سے حضرت خالد نے دباؤ ڈالا، ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ڈالا اور ایسا دباؤ ڈالا کرتے کرتے نتیجہ یہاں پہنچا. بعض دفعہ عجیب اتفاقات ہوتے ہیں، اللہ کی شان. ایک ہی وقت میں جدھر خالد بن ولید تھے انہوں نے گیٹ جو قلعے کا جو دروازہ تھا وہ توڑ لیا، بزور طاقت داخل ہو گئے، اور جدھر ابو عبیدہ بن الجراح تھے ادھر کے دمشق والے لوگوں نے ان سے صلح کر لی. اب دونوں گیٹ ایک ہی وقت کھلے، ایک کس سے؟ جنگ سے، اور دوسرا کس سے؟ آپ کو پتہ ہے جنگ سے جو علاقہ فتح کیا جائے قرآن نے اس کے احکام اور بیان کیا، جو صلح سے کیا جائے اس کے احکام. اب یہ دونوں چڑھائی شہ آ رہے ہیں، خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ کنٹرول سنبھالتے آ رہے ہیں شہر کا، ابو عبیدہ بن الجراح آ رہے ہیں. آتے آتے ایک عمارت کے درمیان دونوں آمنے سامنے. خالد بن ولید نے حضرت عبیدہ بن الجراح سے پوچھا آپ کیسے؟ ہم تو صلح سے ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح نے پوچھا تم کیسے؟ ہم تو تلوار سے آئے ہیں. خالد بن ولید نے کہا ہمارا راستہ چھوڑیے، ہم پورا شہر تلوار کے زور پر فتح کریں گے، سارا ہمارے ملکیت ہے. ابو عبیدہ بن حضور نے ویسے نہیں فرما دیا تھا امین هذه الامہ، میری امت کا امین ہے یہ. حضرت عمر کو جب برچھی لگی نا تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے کاش ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے، میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا جاتا. چونکہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ میری امت میں سب سے بڑا دیانتدار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن الجراح. حضور نے ویسے تو نہیں کہہ دیا امین هذه الامہ. اب ایک عمارت کے درمیان میں آگے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس سے جو وعدہ کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا. آج تو میں نے کہا کارڈوں پہ بے ایمانیاں لکھ دیتے ہیں. تمام جلسوں کے پروگرام ماشاءاللہ جی عشاء کی نماز کے متصل بعد عظیم الشان کانفرنس شروع ہو جائے گی. سب کو پتہ ہے شروع کتنے بجے ہوگی؟ 10 بجے ہوگی. سب کو پتہ ہے. ہمارے یہاں کوئی اس کی شادیوں پر جاؤ،
सच बात यह है मैं टाइम का पाबंद हूँ, जहाँ भी जाता हूँ धक्के खाता हूँ और हर जगह परेशान होकर आता हूँ। उलमा का एक जगह इजलास था, मैंने उनसे पूछा भाई 10 बजे ही है जी? मुझसे मैं कहा यार मैं टाइम का पाबंद हूँ, मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा 10 मिनट पहले। बिल्कुल जी आप तशरीफ़ लाइए। मैं 10 मिनट कम 10 बजे पहुँच गया, प्रोग्राम शुरू हुआ 11:15। मैंने कहा यार जिस एजेंडे पर प्रोग्राम है उसको तो रखो एक तरफ, माशाल्लाह सारे उलमा हो, पहले ये बात करो कि ये जो आप लोगों ने वादा किया है टाइम की पाबंदी, कुरान फरिश्तों के बारे में इसको बयान कर रहा है। अब आइए ज़रा यहाँ, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा नहीं, झगड़ा हो गया। अब कई फैसले हुए, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह नहीं माने, फैसला हज़रत उमर के पास आया। हज़रत उमर ने फरमाया खालिद ने जितना शहर फतह किया है तलवार से, उसके अहकाम तलवार वाले होंगे। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने जितना फतह किया है किससे? सुलह वाले होंगे। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिर अड़ गए कि ये जिस इमारत में हम आए हैं, आधी मैंने सुलह से फतह की है, आधी तुमने तलवार से फतह की है। ये ईसाइयों की बहुत बड़ी इमारत है, इसके भी 2 हिस्से किए जाएं, इसके ऊपर जिजिया होगा और इसके ऊपर सुलह वाले अहकाम। और उस वक़्त का जो दिमश्क के जो गवर्नर थे हिरकल की तरफ से, जब वो जाने लगे, चूँकि वो सुलह में शामिल थे, खालिद इब्न वलीद के साथ उनका एक मुआहदा हो गया था। खालिद इब्न वो कहने लगे जी मैं इस शर्त पर मैंने आपके साथ मुआहदा किया है, आप मुझे खाना लेकर जाने दीजिए। वो जब जाने लगे तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा जनाब तुम सिर्फ़ और सिर्फ खाना साथ लेकर जा सकते हो। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा खालिद नहीं, मैंने इनसे वादा किया है कि अपना पूरा सामान लेकर जाएंगे, पूरा सामान लेकर। वो शख्स जब पूरा सामान लेकर गए ना, जाते जाते अपने फ़ौजियों को कहा गया जनाब जो कौम वादा की इतनी पक्की हो, अगर ये आसमान को भी फतह करना चाहे फतह कर लेंगे। अगर ये आसमान को भी फतह करना चाहे तो क्या कर लेंगे? मैंने अर्ज़ किया उसी का तो नतीजा था। और आज सूरत हाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम वादा को पूरा नहीं करती है, अल्लाह उनके, कुरान फरमा रहा अल्लाह उनके दिलों को सख्त कर देते हैं, अल्लाह अपनी रहमत हटा देते हैं, उनमें फसाद बर्पा कर देते हैं। और सूरह रात में कुरान करीम फरमा रहा लियुफ्सिदू फिल अर्ज़, जो लोग वादा करके पूरा नहीं करते उससे ज़मीन में फसाद फैलता है। उससे क्या करता है? ज़मीन में फसाद फैलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इतने वाक़यात, आपके सहाबा के इतने बड़े बड़े मफाद, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इसलिए आपसे मैं एक बात अर्ज़ करूं, जिस वक़्त हज़रत अबू बकर खलीफा बने ना, तो पहला जो खुतबा दिया उसमें कहा लोगों जिस किसी से अल्लाह के नबी ने कोई वादा किया हो वो मेरे ज़िम्मे है। वो क्या है? मेरे ज़िम्मे है। और हज़रत अबू बकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मुआहदा किया था, एक वादा किया था, कहा था जाबिर जिस वक़्त बहरीन का माले जिजिया आएगा तुझे इतना दूंगा। क्या फरमाया? तुझे इतना दूंगा। हजूर की ज़िंदगी में आया नहीं, हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में आ गया। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह गए, जाके हज़रत अबू बकर को बताया अल्लाह के नबी ने मुझसे क्या किया था? ये वादा किया था। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया हाँ, मैं अल्लाह के नबी के वादे को पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है, जितना लेना चाहता। कितना कहा था जी? इतना कहा था, ले लिया। फरमाया जब मैंने इतने अपने दोनों बुक भरे ना, तो उसके अंदर 500 दिनार आए। कितने? 500 दिनार। मैं लेके चला गया, मुझे हज़रत अबू बकर ने बुलाया, कहने के अल्लाह के नबी ने एक से वादा किया था, चूँकि अल्लाह के नबी जितना वादा करते थे इजाफा देते थे, तू 2 बुक और ले जा, 2 बुक अपने और ले जा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भाई इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो वादा की पासदारी ना करे, जो वादा की पासदारी ना करे। हमारा भाई ये वादा है, ये वादा एक सरकारी मुलाजिम, उसका एक हुकूमत से मुआहदा है, वो वक़्त देने का पाबंद है। मस्जिद का इमाम जो है वो वक़्त जो उसने मुआहदा किया है वो उसका पाबंद है, वो उसका क्या है? पाबंद है। हमारे यहाँ भी इसकी कोई रियायत नहीं की जाती। हमारा यहाँ क्या होता है, किसी के यहाँ बारात, हमारे यहाँ बारातें जाती हैं, उनको कह देते हैं अभी मेरा इसी हफ्ते मेरा वास्ता पड़ा एक जगह, मैंने निकाह पढ़ाना था, निकाह पढ़ाने के बाद लेट, काफ़ी देर थोड़ी सूरत हाल समझ गया, चूँकि बच्ची के वालिद वो यहाँ आते हैं। मैंने कहा क्या परेशानी है? परेशानी अगरचे मुझे भी समझ में आ रही थी। कहने लगे मुफ्ती साहब परेशानी ये है, हमें 200 बंदा कहा था, अब 400 आ गए। कितने आ गए? मुसलमानों को पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वादे का कोई
ہمارے یہاں عید کی نماز کا جو وقت ہوگا بھی اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ لطیفہ کسی نے سنا تھا نا کہ مسلمان صرف وقت کی پابندی امام پر کرتے ہیں۔ صرف کس پر کرتے ہیں؟ اگر سوئی پر سوئی چڑھے سارے دیکھیں گے مولوی صاحب آئیں آگے نہیں، بس ہم میں وقت کی پابندی والی بھی ایک بات رہ گئی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری وقت کی پابندی کرنا۔ اور اسی بھائیوں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس قوم میں وعدے کو پورا کرنا، معاہدہ کو پورا کرنا آ جائے گا، اللہ جل جلالہ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ سے عرض کروں، اگر ہم وعدوں کو پورا کرنے لگ جائیں، ہمارے 90 بلکہ پورے 100% میں عرض کرتا ہوں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سارے جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں قرض دے کے وقت پر واپس نہیں دیتے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ کسی سے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے، پورا نہیں کر رہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اگر وعدہ پورا کر دیا جائے ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد بڑھ جائے گا، ایک دوسرے کے احترام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں، آپ پناہ مانگتے ہیں، اللہ مجھے قرضے سے پناہ میں رکھ۔ اللہ کے نبی نے ذاتی غرض کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرض نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قرضے کی تفصیلات ہیں وہ جہاد کے لیے لی، عام دوسرے مسلمانوں کے لیے لی، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ ہر دعا میں پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ میں قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرض لینے سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ قرض لینے کے بعد اگر وہ وقت پر ادا نہ کیا تو بعض مرتبہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ وعدہ خلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں جھوٹ سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں وعدہ خلافی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ، صرف اس کا ایک ٹکڑا سنا دوں۔ ہرمزان جو تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب ان کے علاقے کا محاصرہ کیا، الفاروق میں علامہ شبلی نے اس واقعے کی تفصیل لکھی، 3-4 دفعہ یہ مسلمانوں کے معاہدہ کو اس نے توڑا۔ ابو موسیٰ اشعری نے بڑی شدت سے محاصرہ کیا۔ جب ہرمزان نے دیکھا نا کہ اب میں قابو آ گیا ہوں، ہرمزان نے کہا کہ میں سارا شہر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، میری ایک شرط ہے، اپنے خلیفہ سے میری ملاقات کروا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ تو بڑی آسان شرط ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے اپنے خلیفہ سے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں۔ اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اب جب مدینہ جانے کے لیے تیار ہوا نا تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنا سونے کا تاج پہنا اور پورا جو عجمی بادشاہوں کا جو لوازمات ہوتی ہیں وہ کر کے مدینہ آیا۔ جب مدینہ آیا، علامہ شبلی نے لکھا ہے تو مدینہ پر اس کو حیرت ہوئی کہ او ہو، اے چھوٹا جہا پنڈ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ مدینہ تو چھوٹا سا تھا، وہ دیکھ رہا تھا یہاں حضرت عمر کا کوئی عظیم الشان محل ہوگا، کوئی نہیں۔ اب جب اس کو مسجد کے دروازے پر لے جایا گیا، مسجد نبی کچی تھی، چھپر تھا حضرت عمر کے زمانے میں، کہ جی یہ ہے ہمارے خلیفہ کا محل، اب بڑا حیرت زدہ ہوا، ان لوگوں نے ہماری حکومتیں کی چولہے ہلا دیے۔ ان کو سمجھ نہ آیا کس وجہ سے یہ ہمیں ہلا رہے، پوری دنیا کی کفر ان سے لرز رہا ہے۔ اندر گئے پوری شان و شوکت کے ساتھ، حضرت عمر نے پوری اس کی شان و شوکت دیکھی۔ بہرحال حضرت عمر نے بڑا عجیب تبصرہ کیا۔ حضرت عمر نے، چلو اس کو میں چھوڑتا ہوں، میں وقت پورا ہو رہا ہے، اس کا تبصرہ سناتا ہوں۔ جب اس کی ملاقات ہوئی نا حضرت عمر سے، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا عمر، ایک وہ زمانہ تھا جب تم ہمارے غلام تھے، آج ہم یہ ذلت دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمہارے غلام بنے کھڑے۔ عمر تجھے بتاؤں ہم تمہارے غلام کیوں ہیں؟ یہ کافر ہرمزان نے کہا، بتاؤں ہم تمہارے غلام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے غلام بن گئے ہو، ساری انسانیت تمہارے غلام بن گئی۔ اگر تم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو تمہاری یہ مجال نہیں تھی۔ اب بیٹھ گیا حضرت عمر کے پاس، اس نے مطالعہ کرنا تھا کہ یار ان میں ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی کون سی ایٹم بم ہے ان کے پاس۔ اب بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کو غصہ، چونکہ یہ 3 مرتبہ معاہدہ توڑ چکا تھا اور 3 بڑے بڑے صحابہ انہوں نے قتل کیے تھے معاہدہ توڑ کر۔ جب 3 مرتبہ معاہدہ توڑ چکا تھا تو حضرت عمر نے ان کو چھوٹ نہیں دینی تھی بالکل۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ اس نے کہا جی مجھے قتل کر دو لیکن پہلے پانی پلا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب پانی پینے لگے نا تو پانی پیتے پیتے اس نے رک گیا۔ کہا جناب آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں، ایسا تو نہیں کرو گے میں جب تک میں پانی پینے لگوں آپ اوپر سے تلوار مار دو، مجھے قتل کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں نہ پیے گا اس وقت تک تجھے قتل ہے۔ اس نے پانی نیچے رکھ کے مزے سے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا نہ میں پانی پیتا نہ مجھے قتل کر سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، طاقتور ہو کے وعدے کو پورا کرنا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے۔
ابھی بیٹھا، ایک نماز گئی، 2 گئی، 3 گئی، پوری رات گئی، بیٹھا، اس نے کہا نہ پانی پیوں گا، نہ مجھے قتل کر سکتے ہو۔ اگلی صبح جب حضرت عمر فجر کی نماز پڑھائی نا تو یہ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر کو آ کے کہا امیر المومنین میں قسم کھاتا ہوں میں کئی دن پہلے ہی مسلمان ہو گیا، میں کئی دن پہلے ہی مسلمان ہو گیا ہوں، میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم آیا معاہدہ کی پابندی کرتے ہو یا نہیں۔ ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے، ہم نے یہ لوگوں سے سنا ہے کہ مسلمان اپنے وعدہ کی پابندی کرتا ہے، اور یہ میں نے دیکھ بھی لیا، میں گرفتار بھی ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا، میں نے 3 مرتبہ معاہدہ بھی توڑا ہے، تمہارے 3 جرنیلوں کو قتل بھی کیا ہے، آپ نے میرے قتل کے آرڈر بھی جاری کر دیے، میں آپ کے زیر دست بھی ہوں، گرفتار بھی ہوں۔ جو بندہ تلوار کی نوک پر وعدے کو پورا کرتا ہے جناب، اس سے امید ہے کہ وہ ہر جگہ وعدے کو پورا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالو۔ آئندہ شادی کے کارڈوں پر ہم جھوٹ لکھیں گے کہ کھانا 6 بجے یا تو ہوگا 9 بجے، بھائی اس کو بدلو گے؟ اس کو بدلو۔ ہر جگہ ہمارے اگر کسی کو وقت دیا، اب اکثر ہوتا کہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے یار، پورا گھنٹہ ہو تقریر کے لیے، ساری بات درمیان میں رہ جاتی۔ ہمارے یہاں کسی کی دعوت کی ہے، میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسے، اور آگے والے صاحب علم ہیں، 4 علماء کا کھانا کیا، کھانے پر آگے بیٹھے، اور مفتی صاحب بس آج عصر کے بعد فلاں جگہ کھانا کھا لیا۔ میں نے کہا یار جب میں نے آپ سے 3 دن پہلے کھانے کا وقت لیا تھا، آپ کے لیے تو عصر کے وقت کھانا کھانا جائز ہی نہیں تھا، آپ نے کیسے کھا لیا؟ بھائیو سنتے ہو میری بات؟ ہم نے دین کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم صرف تسبیح پکڑنے کو دین سمجھتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے وقت لیا ہے کہ جی میں نے مفتی صاحب جمعے کے بعد آپ کا کھانا ہے، تو میرے لیے اب کھانا کھانا جائز ہے؟ چونکہ اس بندے نے مجھ سے وقت لے لیا، میرا اس سے معاہدہ ہو گیا، میرا اس سے کیا ہو گیا؟ ہم دعوت پر جاتے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے، او یار میں تو ہون کھانا کھاتا، میں نے بھوک نہیں۔ بندہ اس سے پوچھئے آپ کو کارڈ گیا تھا ان کا؟ جی۔ آپ سے وقت لیا تھا، آپ کا معاہدہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ کے تو نبی نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، یہ کیا کیا ہے؟ بھائیوں میں کوئی فضول باتیں تو نہیں کر رہا، ہمارے ہاں بھائی وعدہ خلافی بہت ہے، اس کی نحوست ہے ہم پر۔ کوشش کیجئے ہم جس سے جو معاہدہ کریں، جس سے جو وعدہ کریں اس کو نبھائیں، اس کی انشاءاللہ روحانی طور پر بڑی برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔